امنپور نامی ایک سرسبز گاؤں دریا کے کنارے آباد تھا۔ اس گاؤں میں رحمت نامی ایک 60 سالہ شخص رہتا تھا۔ اس کی سفید داڑھی اور آنکھوں میں گہرے روحانی سکون کی چمک تھی۔ اس کا اللہ پر توکل صرف الفاظ نہیں بلکہ اس کی زندگی کی حقیقت تھی۔ گاؤں والے اس کے یقین کی مثالیں دیا کرتے تھے۔ ایک بار اس کا بیٹا شدید بیمار ہوا اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ رحمت نے سجدے میں دعا کی اور اس کا بیٹا معجزانہ طور پر ٹھیک ہو گیا۔ ایک دفعہ خشک سالی میں اس نے نماز استسقا پڑھائی تو خوب بارش ہوئی۔ ان واقعات نے اس کے دل میں یہ یقین پختہ کر دیا تھا کہ اللہ اسباب کا محتاج نہیں۔ اس سال مونسون کی بارشیں غیر معمولی طور پر شدید تھیں۔ دریا کا پانی بکھرنے لگا اور کناروں سے باہر نکلنے لگا۔ حکومت نے امنپور کو فوری طور پر خالی کرنے کا حکم جاری کیا۔ گاؤں میں افراتفری مچ گئی اور لوگ بھاگنے لگے۔ گاؤں کے سرپنچ نے رحمت کے دروازے پر دستک دی۔ سرپنچ نے کہا، رحمت بھائی چلو، اب دیر کرنے کا وقت نہیں۔ رحمت نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، جس نے اب تک سنبھالا ہے وہ آگے بھی بچائے گا۔ اس کے بیٹے نے روتے ہوئے اس کے قدم پکڑ لیے اور چلنے کی التجا کی۔ رحمت نے بیٹے سے کہا، توکل کا مطلب ہی یہ ہے کہ جب سارے اسباب ختم ہو جائیں تب بھی یقین باقی رہے۔ مایوس ہو کر سب اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ رحمت اطمینان سے وضو کر کے نماز میں مشغول ہو گیا۔ رات ہوتے ہوتے پانی اس کے گھر کی پہلی منزل میں داخل ہو گیا۔ وہ سکون سے دوسری منزل پر چلا گیا اور اللہ کے ذکر میں مصروف رہا۔ اگلی صبح کچھ نوجوان رضاکار کشتی میں زندہ بچ جانے والوں کو تلاش کر رہے تھے۔ ان میں وہ نوجوان بھی تھا جس کے والد کو رحمت کی دعا سے شفا ملی تھی۔ نوجوان نے پکارا، چچا رحمت، اللہ کا شکر ہے آپ زندہ ہیں، کشتی میں آ جائیے۔ رحمت میں محبت سے جواب دیا، بچوں جاؤ اور ان کی مدد کرو جن کا یقین میرے طرح مضبوط نہیں۔ نوجوان نے اصرار کیا، چچا اللہ نے ہی ہمیں آپ تک پہنچایا ہے، یہ اسی کی مدد ہے۔ رحمت نے انکار کر دیا، نہیں بیٹا، میرے لیے مدد آسمان سے آئے گی۔ مایوس ہو کر کشتی آگے بڑھ گئی۔ پانی اب دوسری منزل کو چھو رہا تھا اور رحمت چھت پر چلا گیا۔ اس کا گھر پانی کے سمندر میں ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسی دوران فوج کا ایک ہیلی کاپٹر گڑگڑاتا ہوا اس کے سر پر آ گیا۔ ایک فوجی نے سیڑھی لٹکا کر کہا، جناب یہ آگ کے لیے آخری موقع ہے، سیڑھی پکڑ لیں۔ رحمت نے سوچا کہ یہ میرے توکل کو کمزور کرنے کی آزمائش ہے۔ اس نے ہاتھ ہلا کر انہیں جانے کا اشارہ کیا اور کہا، میرا مددگار تم سے زیادہ طاقتور ہے۔ ہیلی کاپٹر کچھ دیر بعد اسے اس کے حال پر چھوڑ کر چلا گیا۔ رات کو پانی کی ایک دیو ہیکل لہر اس کے گھر سے ٹکرائی۔ کمزور مکان ریت کے گھروندے کی طرح پانی میں بہہ گیا۔ رحمت زندگی میں پہلی بار پانی کے بے رحم تھپیڑوں کی زد میں آیا۔ جب موت قریب آئی تو اس کا یقین ڈگمگانے لگا۔ اس نے پوری طاقت سے چیخ کر آسمان کی طرف فریاد کی، اے میرے مالک، میں نے صرف تیرے بھروسے پر سب کچھ چھوڑ دیا، پھر میری مدد کیوں نہ کی گئی؟ اس کے باطن میں ایک گہری اور پرجلال آواز گونجی، اے میرے نادان بندے، میں نے تیری پکار کو کبھی نظر انداز نہ کیا۔ میں نے تیری مدد ایک نہیں بلکہ 2 بار بھیجی۔ جب گاؤں کے نوجوان کشتی لے کر آئے تو وہ میرا ہی بھیجا ہوا وسیلہ تھے۔ جب فوجی ہیلی کاپٹر طوفان سے لڑتا ہوا تیری چھت پر پہنچا، وہ میری ہی رحمت کا مظہر تھا۔ توکل کا مطلب اسباب سے انکار نہیں بلکہ اسباب پر بھروسہ نہ کرتے ہوئے مجھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ میں نے دنیا کو اسباب کے نظام پر بنایا ہے اور اپنے بندوں کے ذریعے ہی مدد کرتا ہوں۔ تو نے میری رحمت کو 2 بار اپنے دروازے سے لوٹا دیا۔ تو نے زندگی کے اسباب کو ٹھکرا دیا، اس لیے اب موت تیرا مقدر ہے۔ یہ الہامی کلام سن کر رحمت پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ اسے سمجھ آیا کہ حقیقی توکل عمل اور حکمت کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔ لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اس کا جسم پانی کی گہرائیوں میں ڈوب گیا اور اس کی روح اپنے خالق کی طرف لوٹ گئی۔